بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ تو بہت عرصے بعد کوشش کر رہا ہوں کہ آج آپ لوگوں سے فیس ٹو فیس بات کی جائے۔ اس سے پہلے ویلاگس ویڈیوز چینلز پہ ایجوکیشنل کے لحاظ سے چل رہی تھیں، تو سوچا آپ لوگوں کے ساتھ آج کل جو ایک ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے، جو ہمارے گورنمنٹ کے سکولز ہیں، سرکاری ادارے ہیں، ان کو پرائیویٹائز کیا جا رہا ہے، تو ان کے اوپر بات کی جائے۔ تو میرے کچھ ذرائع سے مجھے علم ہوا ہے، یہ فکرہ تو آپ لوگوں نے بہت سارا سنا ہوگا کہ کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں باسوق ذرائع، تو ہر انسان آپ کو ایک اپنی ٹرم استعمال کرتا ہے، تو ہم بھی یہاں یوز کر لیتے ہیں کہ ہمیں بھی کسی ذرائع سے پتہ چلا ہے کہ پہلے تو سرکاری اسکولوں کی شامت آئی ہوئی تھی، اب دیکھیں آگے سرکاری اسکولوں کے بعد کن کی باری آتی ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں سرکاری اسکولوں کے بعد یہ پرائیویٹ اسکولوں کی باری۔ چلے تھوڑا سا پہلے یہ جب بات کرتے ہیں کہ سرکاری اسکولز پرائیویٹائزیشن کرنے جا رہے تھے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ٹیچرز کے ساتھ جو ان کے ڈیوز وغیرہ جو ان سے ہیں وہ دکھایا ان کو کچھ، اور دیا کچھ، مطلب جو انکریمنٹ لگائی تھیں پینشن ختم کرنے کے چکر میں، یا بیسک کے پہ لگا دی تھی۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ سرکاری اسکولوں کے بعد یہ کس طرف جائیں گے؟ پرائیویٹ اسکولوں کی طرف۔ تو اب پرائیویٹ اسکولوں کی طرف جائیں گے، جو کہ پہلے آپ کو پتہ ہے کہ پرائیویٹ اسکول تو ہمارے بہت سارے ہیں، لیکن ان کا ڈیٹا اسٹوڈنٹس کتنے ہیں، کتنے وہ لوگ وہ کہہ لیں کہ انکم ٹیکس کے اندر یا ایف بی آر کے اندر رجسٹرڈ ہیں، کچھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے۔ لیکن اب ان کے اوپر بھی بہت سخت ہاتھ رکھا جانے والا ہے، کیونکہ پرائیویٹ جو نجی تعلیمی اداروں پر گورنمنٹ کی طرف سے ایجوکیشن ڈیولپمنٹ ٹیکس کے تلوار لٹکنے لگی ہے، کیونکہ پنجاب نے حکومت جو آپ کے پاس آئی ہوئی ہے، اس نے نئے اور پرانے تمام جتنے بھی پرائیویٹ سکولز اور کالجز ہیں ان پر ٹیکس لگانے کا منصوبہ تیار کر لیا ہے، کیونکہ ٹیکس تو ان کے پاس اکٹھا ہی نہیں ہو رہا، تو اب کیا کریں؟ تو انہوں نے سوچا کہ چلو اب پرائیویٹ اسکولوں کی طرف چلتے ہیں، سرکاری اسکولوں کا تو حال برا کر دیا۔ تو اس سے اب کیا ہوگا؟ ہر مہینے، سال بعد نہیں، سن لو، ہر مہینے اربوں روپے کا ٹیکس کی مد میں اکٹھا کیا جائے گا۔ یہ پنجاب حکومت جو سی ہے ہماری، وہ کرنے جا رہی ہے پرائیویٹ کی طرف۔ چلے ایک بات تو یہ ہو گئی کہ یہ صرف اور صرف کیا ہوگا کہ اپنا یہ کہہ لو آپ کہ اسکول کی طرف، لیکن اسکولوں کے ساتھ تو اسکولوں بیچاروں کے ساتھ تو ہونا ہے، لیکن اسکول والوں کو کیا فرق پڑنا ہے؟ لیکن وہاں جو لوگ کام کر رہے ہوں گے، جس طرح سرکاری اسکولز میں ہمارے اساتذہ کرام تھے، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ جو ہوا ہے، تو یہی کچھ ماشاءاللہ یہ جو میرے پروفیسرز حضرات ہیں پرائیویٹ اداروں میں پڑھا رہے ہیں، ٹیچر اسکولز میں پڑھا رہے ہیں، ان کے ساتھ بھی کچھ برا ہونے جا رہا ہے۔ بیچاروں کو پہلے ہی اسکول والے یا کالج والے تنخواہ اتنی پوری سوری دیتے ہیں اور ان کا خون نچوڑتے ہیں، اب گورنمنٹ نے سوچا چلو ہم بھی تھوڑا بہت حصہ ڈال لیں اس میں۔ تو اب کرنے کیا جا رہی ہے؟ اب جو قانون بنانے جا رہے ہیں وہ اس کے مطابق یہ ہے کہ ایک اسپیشل کلیکشن ریگولیٹری اتھارٹی بنانے جا رہے ہیں وہ، جس کا فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ کیا کرے گی اتھارٹی، یہ جو جتنے بھی ہمارے تعلیمی ادارے ہیں پرائیویٹ، ان کو مانیٹر کرے گی، ہر ماہ ٹیکس کلیکشن کو کتنی ہو رہی ہے کتنی نہیں ہو رہی، وہ ڈیٹا اکٹھا کریں گے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ ہر چیز کو مینیج کرنے جا رہے ہیں، نجی طور پہ یہ بنائی جائے گی۔ تو ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ یہ اتھارٹی کرے گی کیا۔ اب دیکھیں کہ یہ اتھارٹی ڈائریکٹ کس کے ماتحت ہوگی؟ یہ ماشاءاللہ ہمارے جو بھی وزیر اعلیٰ ہوں گے یہ ڈائریکٹ ان کے ماتحت ہوگی، پنجاب کے، ٹھیک ہو گیا۔ اب ہر ماہ میں وہ کیا کرے گی؟ جو ڈیٹا آپ کے پاس آئے گا اس کو، اور جو آپ کے پاس ٹیکس اکٹھا ہو رہا ہے اس کی مانیٹرنگ کریں گی، اور ڈائریکٹ ہر مہینے کے اینڈ پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو دی جائے گی۔ اب پھر اس کے بعد کیا ہوگا
کہ یہ جو پرائیویٹ سکولز ہیں، کالجز ہیں، جو بھی ان کی آمدن ہو گئی، اب ٹیکس کیا لگے گا، کس پہ لگے گا، کتنا لگے گا، کہ جو ان کی آمدن ہوگی منتھ کی، اس کا 20% حصہ پنجاب گورنمنٹ کے اکاؤنٹ میں جمع کروانا ہوگا۔ تمام طریقہ کار واضح کرنے کی پابندی ہوگی۔ اب آگے سن لیں، اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو پھر اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جو 2 ماہ مسلسل ٹیکس جمع نہیں کروائے گا، کوئی بھی تعلیمی ادارہ، چاہے وہ اسکول آ جائے چاہے وہ کالج ہو، پرائیویٹ کے ادارے کی بات کر رہے ہیں، اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا ماشاءاللہ، سیل، اور بعد میں ان کو سیل بھی کیا جائے گا، ان کی رجسٹریشن بھی منسوخ کی جائے گی۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ کہ یہ جو سا انہوں نے پلان بنا لیا ہوا ہے کہ 2 ماہ تک وہ باتیں گئیں، ٹھیک ہے، 2 ماہ تک کوئی بھی ادارہ اگر نہیں پے کرتا، یا ان کی ڈاکومنٹیشن میں کوئی پرابلم ہوتی ہے، یا ان مانیٹرنگ ٹیم جو ان سی ہے دیکھتی ہے کہ ان کے ڈیٹا میں لوپ ہولز ہیں کہ دکھا کچھ رہے ہیں اور ڈاکومنٹس میں کچھ دکھا رہے ہیں، جو بھی ہوا، تو ہر ماہ جو ان سی رپورٹ اوپر جایا کرے گی۔ اس کے علاوہ اب ہوگا کیا کہ ہر ضلع ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو موجودہ ضلع کے اندر تمام نجی تعلیمی اداروں کی فہرست کو مرتب کرے گی اور ان سے ہر ماہ خود ٹیکس وصول کرے گی، اور ٹیکس جمع نہ کرنے والے ادارے کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی، جیسا کہ ہم نے آپ کو اوپر بتایا کہ اس کی رجسٹریشن منسوخ ہوگی، اس کو بلیک لسٹ کیا جائے گا ادارے کو۔ چلیں یہ تو تھی ادارے کے بارے میں بات کرتے ہیں، چلو تھوڑی سی ہم بات کر لیتے کہ اس بیچارے ادارے کے اندر جو معصوم بیچارے استاذہ کرام ہیں جو پڑھا رہے ہیں وہاں پہ، اب ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے؟ اب پرائیویٹ سکولز میں جو استاذہ کرام کیا ہوں گے، وہ ہر ماہ اپنی سیلری کا 2% پروفیشنل ٹیکس دیں گے، جس طرح یہ سرکاری سکول کے استاذہ کرام پہلے ہی دیتے نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ایک علیحدہ رپورٹ مرتب کی جائے گی، فلاں سکول میں اتنے ٹیچر پڑھا رہے ہیں، ان کی یہ پے ہے اور ان کا 2% یہ بنتا ہے، اس ٹیچر نے اتنے سبمٹ کروا دیے ہیں، اتنے نہیں کروائے۔ بات کو فالو کر رہے ہیں کہ سکولز کے ساتھ ساتھ آپ کے استاذہ کا بھی جو ان سا ہے برا حال ہونے والا ہے۔ پرائیویٹ والوں کا وہ تو پہلے بیچارے مرے مرکے ہوتے ہیں، کچھ سکول والے خون نچوڑ لیتے ہیں ماشاءاللہ، تو تنخواہ پوری سوری ہوتی ہے غریبوں کی، مسئلے مسائل ادھر ادھر کے، اب اس میں سے بھی ان کو کچھ دینا پڑے گا۔ تو اس طرح پھر یہ جو بھی ہے، جو ادارہ فالو کرتا رہے گا رولز کو، تو وہ تعلیمی ادارے ان کے لیے جس طرح سگنل پہ کھڑے ہوتے ہیں تو گرین سگنل ہوگا ان کو، اور جو ہیں ادارے، کیونکہ یہ آن لائن سٹیٹس آپ کو سب ملے گا، پلان بنا رہا ہے کہ آن لائن سارے اسکولوں کو رجسٹر کیا جائے گا، رجسٹر سے مراد یہ ہے کہ فہرست مرتب کی جائے گی، آن لائن سسٹم بنا دیا جائے گا، ہر ماہ جو ان سا ہے ان کا ڈیٹا جو ان سا ہے وہ جیسے ہی آپ ٹیکس ادا کریں گے تو آپ کی انٹری ہوتی رہے گی۔ اگر آپ نہیں کرواتے تو وہ بیچارہ جس طرح سگنل پہ جائیں تو ریڈ لائٹ، گرین لائٹ، یلو لائٹ، تو اس حساب سے آپ کو وہاں پہ مارکس ملیں گے۔ اگر تو گرین مارکس مل رہے ہیں، انڈیکیٹر آپ کا ہے، مطلب آپ باقاعدگی سے اپنا جو ٹیکس ہے وہ پے کر رہے ہیں۔ اگر باقاعدگی سے نہیں کر رہے تو ریڈ مارک کیا جائے گا۔ ریڈ مارک کرنے کا مطلب کیا ہے کہ رول کو فالو نہیں کر رہے، جس سے کیا ہو رہا ہے، آپ کی رجسٹریشن منسوخ ہو سکتی ہے، آپ کا اسکول یا کالج کیا ہو سکتا ہے، سیل ہو سکتا ہے۔ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھیں اس میں اب گورنمنٹ ایک سائڈ پہ ختم ہو گیا، کہانی ایک اور تھی، پہلے ہوتی تھی کہ ہر سال جی پرائیویٹ ادارے جو ان سے ہم فیسیں بڑھا رہے ہیں، تو والدین جو ان سے ہوتے تھے وہ پٹیشن لے کے چلے جاتے تھے عدالت کے پاس کہ ہمارا کچھ کریں۔ یہ تو ہر سال پرائیویٹ ادارے والے فیسیں بڑھاتے ہیں۔ اب اس سے حکومت کا کوئی تعلق نہیں،
رہا نہ رہے گا۔ مطلب کیا ہے کہ حکومت نے 20% آمدن کا حصہ لینا ہے۔ اب اس سے گورنمنٹ کو کیا فائدہ ہوگا کہ پرائیویٹ اسکول والے فیس اپنی جتنی بڑھاتے جائیں گے گورنمنٹ کو اتنا حصہ زیادہ جائے گا۔ بات کو فالو کر رہے ہیں؟ تو اب دیکھتے جائیں کہ آگے آگے آپ لوگوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے اسکول والے کیا کریں گے، اپنا خرچے زیادہ شو کروا کے، جو بہت ساری کہانیاں، بہت لوپ ہولز ہوتے ہیں اس کے اندر، خیر چلتے رہے گا یہ تو سلسلہ۔ لیکن بات صرف اتنی سی تھی کہ بتانے میں نے آپ کو جا رہا تھا کہ آج کل جو ہاٹ ٹاپک بنا ہوا ہے، جس طرح ہمارے اساتذہ کے ساتھ لاہور یا بڑے بڑے شہروں میں جہاں پہ بھی دھرنے دیے جا رہے ہیں، وہ جو بیچارے ایک عظیم پیشہ سمجھ کر اس میں آتے تھے اور سارا عمر اپنی بچوں کو تعلیم دیتے تھے، ان کو بناتے تھے، بڑھاتے تھے، جو بھی کر سکتے تھے وہ ان کے لیے کرتے تھے، اور بعد میں وہی بچے جو ان سے ہیں، میرا خیال ہے کہ موسٹلی پولیس وہی ہے ان کو اٹھانے والی، آگے پیچھے کرنے والی، یا جو بھی ادارے اور بھی ہیں، لیکن نا سارے اداروں میں بچے وہی انہی لوگوں سے پڑھ کر گئے ہوئے ہیں۔ تو جس طرح تذلیل کی جا رہی ہے یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ایک ٹیچر ہے وہ 30 سال 35 سال 40 سال سروس کرتا ہے، وہ بیچارہ صبح نکلتا ہے اور شام کو آتا ہے گھر، اس کی سوشل لائف ختم ہو چکی ہوتی ہے، سنڈے کا دن ملتا ہے اس کو ایک۔ بعد میں ہمیں سننے کو تو یہ ملتا ہے کہ یہ ٹیچر حضرات کام کوئی نہیں کرتے۔ اگر یہ کام نہ کرتے ہوتے تو مجھے یہ بتایا جائے کہ یہ جتنے آج کل بڑی بڑی سیٹوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں یا جو دوسرے اداروں میں کام کر رہے ہیں، انہی لوگوں سے پڑھ کر آگے گئے ہوئے ہیں، تو یہ کیسے جا سکتے تھے کہ یہ بیلیاں کھاتے ہیں، فلاں 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 فلاں، بہت سننے کو کچھ ملتا ہے۔ لیکن وہ اپنا حق ادا کرتے ہیں، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ اپنی ڈیوٹی ادا کرتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے، ٹھیک ہے کئی جگہ پہ ہوگا ایسا مسائل، لیکن اب سرکاری اسکولوں کے ساتھ ساتھ اب پرائیویٹ والوں کو بھی سوچنا ہوگا کہ اب ان کے ساتھ بھی نیکسٹ کیا ہونے جا رہا ہے، کیونکہ پہلے تو یہ جس طرح بھی ان کا سلسلہ چل رہا تھا تو بیچارے رگڑے پھر وہی جائیں گے، کیا ہے والدین۔ اگر سرکاری اسکول پرائیویٹ ہوتے ہیں وہاں پہ فیس دینی پڑے گی، پہلے 20,000 تھی، اب کیا 1000 دینا پڑے گا، 2000 دینا پڑے گا۔ سسٹم کیا بنائیں گے، وہی کیا کہ جی پرائیویٹائزیشن کر رہے ہیں تو پرائیویٹ اسکولوں کی فلاں اسکول میں 1000 ہے، 2000 ہے، 3000 ہے، 4000 ہے، اس کے حساب سے آپ کی فیسیں دینی پڑیں گی۔ پہلے غریب کا بچہ پڑھ لیتا تھا، مار کوٹ کر کے یہ ہے کہ چلو پیسے نہیں دینے پڑتے، فیس نہیں دینی پڑتے، والدین بچوں کو اسکول بھیج دیتے تھے، چلو کچھ سیکھ جائے گا۔ مطلب کیا کہ اب غریب آدمی سے یہ بھی حق چھین لیے گئے۔ اور ماشاءاللہ میری پڑھی لکھی قوم، اساتذہ کرام، پروفیسر صاحبان، ہمارے بہت اچھے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی ساری عمر پرائیویٹ اداروں میں گزار دی۔ وہ ہمیں اکثر کہتے ہوتے تھے کہ ایک ڈائلاگ تھا ان کا مشہور، وہ بھی ہم اکثر سناتے ہوتے ہیں کہ یہ ایسا شعبہ ہے پرائیویٹ والا، سرکاری اس میں چلو اسکیلز ملتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، 11 اسکیل میں آپ کی انٹری ہوتی ہے، پھر 14 16 15 16 17 18 19 تک جاتا ہے کام، اس طرح چلتا رہتا ہے۔ تو پرائیویٹ اداروں میں کیا ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے پرائیویٹ کالجز بنے ہوئے ہیں ڈائریکٹلی جناب پروفیسر فلاں فلاں فلاں، تو وہ کہتے ہوتے تھے کہ یار یہ جب آپ انٹر ہوتے ہو نا کالج لائف کے اندر، یہ پرائیویٹ کے اداروں میں، تو آپ 19ویں اسکیل کے پروفیسر ہوتے ہیں۔ کالج میں پروفیسر لگتے ہیں، جاب سٹارٹ ہوتی ہے تو آپ 19ویں اسکیل میں ہوتے ہیں، تو جب آپ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو آپ 9ویں اسکیل میں جاتے ہیں۔ بات وہی آ گئی، 9ویں اسکیل سے کیا مراد ہے کہ جیسے جیسے وقت بڑھتا جاتا ہے، آپ کی عمر ہوتی جاتی ہے، آپ کہہ لیں کہ تھوڑی سی پرفارمنس بھی کم ہوتی جاتی ہے۔ تو اسی لیے جس طرح آپ ہاٹ فیوریٹ ہوتے تھے 90 اسکیل سٹارٹ میں، تو آہستہ آہستہ آپ کی جو امپورٹنس ہے وہ ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ تو پرائیویٹ اداروں میں یہ حال ہوتا ہے، لیکن سرکار میں تو چلو اور ہے۔ اس لیے اب آپ کو سوچنا ہوگا کہ یہ کس طرف جا رہا ہے سسٹم، اور اس سسٹم کی بہتری کے لیے ہر سب کو مل کر کام کرنا چاہیے، اور حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو غریب کا بچہ ہے جو نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور اساتذہ کو ان کا حق ادا کرنا چاہیے۔ بس یہی کہوں گا، بہت شکریہ، اللہ حافظ، ملیں گے اگلے ویلاگ کے ساتھ، خدا حافظ۔